نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کا سلسلہ اس سورہ مبارکہ میں شروع فرمایا، اس کے مختلف انواع ہیں. پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اب اس رکوع میں یا اس نو میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بڑوں کی کچھ برائیاں، کچھ خباثتیں بیان کی، انہیں عار دلانے کے لیے اور شرم دلانے کے لیے. تمہارے بڑوں نے بھی اللہ کے احکامات کے ساتھ یہی حال کیا، تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو. جن میں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، طور پہاڑ کو ان پر اٹھایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کریں، لیکن اس وقت وعدہ کیا لیکن بعد میں پھر گئے. دوسری خباثت، ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن ہیلے بہانے سے پھر انہوں نے کر لیا. اور بعض مفسرین ان دونوں خباثتوں کو ایک ہی بناتے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا. بہرحال اس کے بعد آج کے سبق کے اندر دوسری یا تیسری خباثت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو وہ سب سے پہلے تو اس حکم کو مذاق سمجھنے لگے، نعوذ باللہ، چونکہ گائے کے متعلق ان کا عقیدہ اتنا پکا تھا کہ گائے کو ذبح کرنا تو یہ بڑی عجیب بات سمجھتے تھے. اور گائے کے متعلق کئی قوموں کے مختلف نظریات ہیں. مثلا اہل مصر میں اس وقت مصر کے جو لوگ تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ گائے ایک برج ہے، اور اس کا نام ہے، ایک برج ہے، اس کا نام اصل میں ثور ہے، اور ثور گائے کو کہتے ہیں، بیل کو کہتے ہیں، اور اس سے قسمتیں بدلتی ہیں. اور یہ جو گائے ہے یہ اسی ثور کا ایک نقشہ ہے، لہذا اس کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے جو آج کل اخبارات چھپتے ہیں نا، نوائے وقت ہو گیا، جنگ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ان میں وہ قسمت کی حال معلوم کرنے والا ایک کھانا بھی بعض دفعہ آیا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھو تو ابھی بھی ثور لکھا ہوتا ہے. اگر کوئی اخبار مل گئی تو دیکھنا. تو یہ اصل میں وہی نظریہ ہے، پرانا جاہلانہ، اور اس وقت کے یہود کا جو نظریہ تھا کہ یہ قسمتیں بدلتی ہیں، اور پیچھے ایک ثور، ایک برج ہے، اور اس کا نمونہ دنیا میں گائے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اسلام ان باتوں کو قطعا نہیں مانتا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قسمتیں بدلنے والا کون ہے؟ اگر کوئی گائے ہے یا کوئی برج ہے یا کوئی ستارہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ تو مخلوق ہے،
وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور قسمتیں بدلنا مخلوق کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ زور سے بولیں، خالق کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ قسمتیں بدلنے پہ آتا ہے تو یوسف کو کنویں سے نکال کر، جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ اب یہ کسی گائے کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ قسمتیں بدلنے پہ آتا ہے، حبشے سے بلال کو اٹھاتا ہے، منڈیوں میں بکواتا بکواتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچاتا ہے، اور پھر بلال کو اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے کہ چلتا زمین پر آئے اور پاؤں کی آواز آسمانوں پر سناتا ہے۔ یہ ہے قسمتیں بدلنا، اور قسمتیں بدلنے والا صرف کون ہے؟ بہرحال ان کا یہ نظریہ تھا گائے کے بارے میں۔ اسی طرح ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ جو یہ زمین ہے یہ گائے کے 2 سینگوں کے اوپر کھڑی ہے، یعنی پوری اس دنیا کو گویا کہ تھامنے والی ایک گائے ہے، اس لیے وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، گائے کو ذبح کرنا جائز نہیں سمجھتے، اور اس کے پیشاب تک پی جاتے ہیں محبت میں، اتنی جہالت ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں، مجھے خود یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری دادی اماں، اللہ ان کی بخشش کرے، زلزلہ آیا نا تو دادی اماں کے پاس ہم بھی بیٹھتے تھے گپ شپ کے لیے، تو دادی نے ہمیں بتایا کہ یہ بیل ہے اور اس کے 2 سینگ ہیں، اور وہ تھک جاتا ہے تو پھر دوسرے سینگ پر نا زمین کو لے کر جاتا ہے، تو تب یہ جو ہے نا زلزلہ آتا ہے۔ شاید آپ میں سے بھی کسی نے یہ بات سنی ہوگی۔ تو یہ وہ ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ ہندو چونکہ یہاں رہے ہیں ہمارے ہاں، اور یہ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہے تو بس وہ باتیں چلتی رہی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ تو گائے کے متعلق، بیل کے متعلق یہ نظریہ ہندوؤں کا بھی تھا، اور ان کا بھی تھا، یہودیوں کا بھی تھا۔ عرب کے جو جاہل تھے، سنی سنائی بات، ان کا اپنا تو کوئی خاص نظریہ نہیں تھا گائے کے بارے میں، لیکن اتنا وہ بھی کہتے تھے کہ جب بارشیں نہ ہوں نا تو گائے کی دم پہ آگ لگاؤ۔ تو گائے کی دم پہ کیا کرو؟ آگ لگاؤ، اور گائے کو پھر بھگاؤ، تو جب اس کی دم جلتی ہے نا، وہ بھاگتی ہے اور اسے درد ہوتا ہے، بس سمجھو کہ بارش آ جاتی ہے۔ تو آخر کوئی نظریہ تو ان کا بھی تھا گائے کے بارے میں۔ تو اس قسم کے یہ سارے نظریے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں عرب کے کسی عربی کا یہ مقولہ بھی ہے کہ یا ایھا البشر لا تذبح البقر، اے بشر کبھی گائے کو ذبح نہ کرنا، ان تذبح البقر فمأواکم السقر، اگر گائے کو ذبح کیا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی وہ اس قسم ڈرتے تھے کہ گائے کے قریب نہ جانا۔ تو یہ اس وقت بھی نظریہ تھا اور اب تک بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست مذاق میں سنا رہے تھے، کہتے یار یہ بھی عجیب ہے، ادھر پاکستان ہے اور ادھر انڈیا ہے، اور یہ ادھر گاؤ ماتا ہے، معبود ہے، مشکلیں حل کرتی ہے، اور کہیں غلطی سے بارڈر کراس کر کے ادھر آئے تھے، نری گاں دی گاں ہے نری گاں دی گاں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، چاہے تو اسا ذبح کر لو تو چاہے تو اسا تو یہ حالات ہیں۔ بہرحال یہ نظریے تھے گائے کے بارے میں۔ اب جنہوں نے یہ نظریہ رکھا ہو کہ زمین گائے کے قبضے میں ہے، یا بارش گائے کے ذریعے برستی ہے، یا یہ ماتا ہے، یا یہ معبود ہے، اس کو کہا جائے نا گائے ذبح کر، تو وہ تو بڑا حیران ہوتا ہے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی واقعہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گائے کو کیا کرو، انہوں کو توبہ توبہ، موسیٰ مذاق کر رہے ہو نا، مذاق کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ گائے کو ذبح کرنا؟ یہ گویا کہ ان کے ذہن میں بہت عجیب و غریب بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کا کام اللہ کے احکامات میں مذاق کرنا، توبہ توبہ توبہ، اللہ کے احکامات میں مذاق کرنا تو جاہل ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کسی شریعت کے حکم پہ عمل نہ کرنا یہ کوتاہی ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ اسے توفیق دے، گناہگار ہے، سمجھتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہے،
لیکن ایک آدمی نماز کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. ایک آدمی حج نہیں کرتا، اللہ اسے توفیق دے، مالدار ہے، حج کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی نعوذ باللہ کعبے کا مذاق اڑاتا ہے، طواف کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے، انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب لوگ ہو، میں اللہ کا نبی ہوں اور کہتے ہو کہ مذاق کر رہے ہو، بھلا رب کے حکم میں اللہ کا نبی کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ جب انہیں یہ بات پکی پتہ چلی کہ نہیں مذاق شذاق نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی ہے گائے کو ذبح کرو، اب ٹال مٹول کرنے لگے اور مختلف سوال کرنے لگے تاکہ معاملہ رفع دفعی ہو جائے تو بہتر ہے. اسی کا یہاں پر بیان ہے. ہاں ایک بات اور بھی سن لیجئے، گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کے بعد والا جو سبق کل آئے گا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مقتول کو مارو. اس طرح وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنا قاتل بتا دے گا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ گائے کو ذبح کر لیں گے اور یہ بات ذہن سے نکل جائے گی کہ یہ معبود ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، موت کے بعد جو اٹھنا ہے، اس پر یقین پیدا ہو جائے گا. ایک نمونہ سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر لیا تو اللہ کے لیے باقی مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ واقعہ بعد میں ہوا، اتفاقاً ساتھ ہو گیا ہو تو الگ بات ہے. پہلے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی گائے کو ذبح کرنے کا اس لیے حکم نہیں دیا کہ وہ قاتل کا پتہ چلے یا مردہ زندہ ہو، کیونکہ اس طرح تو گائے کی عظمت اور ان کے دل میں بیٹھتی. بھائی گائے کا گوشت لگا تو مردہ ہی زندہ ہو گیا، واقعی یہ بڑا کمال ہے. یہ اتفاقاً ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ گائے کی عظمت کو دلوں سے نکالنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور وہ دوسرا واقعہ الگ ہے. اور اسی طرح بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم ملنے کے بعد ذبح ہونے تک ٹال مٹول کرتے تقریباً 40 سال گزر گئے. اب ظاہر بات ہے 40 سال میت تو نہیں پڑی رہی، لیکن 40 سال میت پڑی رہی ہوتی تو 40 دن پڑی رہے تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ. لیکن چونکہ قرآن نے اس واقعے کو جوڑا نہیں، تفصیل نہیں بیان کی، اس لیے مختلف آراء آ جاتی ہیں. حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اب آئیے جی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. یہ بقرہ نکرہ ہے، معرفہ ہوتا تو الف لام ہوتا. مطلب یہ کہ کوئی بھی گائے، کوئی خاص گائے کا حکم، کوئی بھی گائے ذبح کرو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اور اگر عمل کر لیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن سوال کرتے گئے تو جواب آتے گئے اور مشکل میں خود ہی پھنستے چلے گئے. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو تم گائے. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال، حضرت نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اللہ کے حکم کے بارے میں مذاق کرے. میں جاہل تو نہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور کلیم اللہ ہوں. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر، ہمارے لیے پکار اپنے رب کو. یبین لنا ما ہی، بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی کس عمر کی ہو. قال، حضرت نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ جو گائے ہو، لا فارض، بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور بچڑی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، جوان ہو اس کے درمیان میں ہو، یعنی بچی اور بوڑھی کے
درمیان میں ہو. عوان ان کا میں نا جوان, اور ہمارے عرف میں مانا کرتے ہیں ویڑ ہو, ویڑ. عوان ویڑ ہو, بالکل چھوٹی بھی نہ ہو, بچی بھی نہ ہو, اور بڈھی گاں بھی نہیں, بلکہ ویڑ. عوان بین ذالک, جوان ہو اس کے درمیان میں ہو. ففعلوا ما تؤمرون, پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. آگے مزید سوال نہ کرو, جو حکم دیا گیا اس پر کیا کرو. لیکن جب دل نہ ہو پھر بندہ ٹال مٹول کرتا ہے, پھر سوال پہ سوال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها, پھر انہوں نے کہا نہیں جی بلاؤ ہمارے لیے اپنے رب کو, بیان کرے کہ ما لونها, رنگ کیسا ہو اس کا, اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال, فرمایا انه یقول, بے شک وہ اللہ فرماتا ہے, انها بقرۃ صفراء, بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو. فاقع لونها, تیز ہو رنگ اس کا. تسر الناظرین, خوش کرے دیکھنے والوں کو, بھا جائے دیکھنے والوں کو. ہلکے پیلے رنگ کی نہیں, تیز گہرا پیلا رنگ ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ بندہ دیکھے تو خوش ہو جائے, اس گائے کو ذبح کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, پھر انہوں نے اگلا سوال جڑ دیا, کہنے لگے اپنے رب سے کہو ہمیں ہمارے لیے بیان کریں, ما ہی, وہ گائے کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا, بے شک یہ گائے شبہ پڑ گئی ہے ہم پر. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً راہ پائیں گے. ہدایت کا معنی راہ پانا, ہم راہ پانے والے ہو جائیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا. یہاں پہ ذرا غور فرمائیں, یہ دوسری دفعہ ہے ماہی, پہلے آئے نا پچھلے صفحے پہ آخری لائن ماہیہ, وہ گائے کیسی ہو. یہاں دوبارہ آیا ماہیہ, وہ گائے کیسی ہو. تو وہ ماہیہ وہ گائے کی عمر کے متعلق تھا, یعنی وہ کس عمر کی ہو. اب یہاں پہ گائے کے کام سے متعلق ہے, چونکہ گائے دو کاموں میں لگائی جاتی تھی, یا تو کنویں پر پانی نکالنے کے لیے جوتتے تھے, یا کھیت میں ہل چلانے کے لیے. اب وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ ماہیہ, وہ گائے کیسی ہو, وہ کنویں پہ چلنے والی ہو یا کھیت میں ہل چلانے والی ہو. واہ سبحان اللہ, بہت علمی گل کی تھی نے. بعض لوگوں کے سوال بھی بڑے اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ سوال ہوتا ہے نا جو ضرورت کے لیے ہو, بندہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, مسئلہ پوچھے, عمل کی نیت سے پوچھے, اور ایک خواہ مخواہ کے سوالات ہوتے ہیں. جیسے استاد پڑھا رہے تھے کلاس میں, تو طلباء سے کہتے تھے بھئی سوال کر لیا کرو, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کرو. تو بعض دفعہ طلباء پوچھ لیتے. ایک طالب علم نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. استاد ایک دن کہا بیٹا تجھے ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, کوئی تو بھی پوچھا کر. ان کا جی ٹھیک ہے. استاد جی نے مسئلہ بیان کیا. صبح جب سحری کھا لیں گے نا پھر روزہ شروع ہو جائے گا, پھر جب شام کو سورج اللہ کو غروب کریں گے تب جا کے نا ہم دوبارہ کھانا پینا شروع کریں گے, روزہ افطار کریں گے. اس شاگرد نے استاد جی ایک سوال ہے. استاد بھی متوجہ ہوئی بھائی یار چلو. استاد جی اگر اللہ تعالیٰ 6 دن سورج غروب نہ کرے تو پھر کی کریے. استاد اگر تو چپ کر کے رہ کر میرے تیرے واسطے یہی بہتر ہے, تیرا سوال ہی فضول ہے. اور اللہ کے بندے 6 دن کب بنیں گے, جب سورج غروب ہوگا تو تب اگلا دن شروع ہوگا. 6 دن ویسے کیسے بن جائیں گے. تو بعض لوگوں کے سوال بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, مقصد کوئی نہیں ہوتا, خواہ مخواہ پنگا ڈالنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے سوال ہیں. گائے کا رنگ کیسا ہو, گائے کی عمر کیسی ہو, اچھا جی وہ کنویں پہ چلتی ہو یا ہل چلاتی ہو. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر دوسری بات یہ ہے, دوسری بات انہوں نے یہاں پر انشاءاللہ کہا, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے. اور یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد سوال کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ انہیں عقل آ گیا اور چپ کر گئے.
اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے سوال پہ سوال ہی کرتے رہتے اور پتہ نہیں پھر اور کئی سال گزر جاتے. اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے. اس لیے گھر سے قدم باہر رکھو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام آیا نا. کوئی پوچھے جی طبیعت کیسی ہے، او الحمدللہ. کل ملیں گے جی انشاءاللہ. یعنی ہر کام کی نسبت مومن کس کی طرف کرتا ہے جی؟ یہاں پہ بڑا مشہور لطیفہ بھی ہے نا. بندہ جا رہا تھا منڈی، اس نے کہا کتنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں بکرا لینے واسطے. اس نے کہا یار، بندہ کہتا ہے انشاءاللہ، اور بس یار ایک تو تصا مولوی ہر کام میں پنگا، پیسے جیب چل انشاءاللہ کی کیڑی ضرورت ہے. چلو جی جاؤ. وہ راستے کا جیب کٹ لی، بکرے کا سودا ہویا، جو جیب ہاتھ پایا تو ماشاءاللہ ہاتھ تلے ہی نکل گئے. واپسی بھی پھر وہی بندہ مل گیا. سنا بکرا نہیں لیا. اس آخر انشاءاللہ سویرے میں گیا نا، انشاءاللہ تیرے نام ملاقات ہوئی. انشاءاللہ پھر منڈی گیا، انشاءاللہ پھر بکرا دیکھے، انشاءاللہ بکرا پسند بھی آیا. انشاءاللہ کا جیب کب لگی، انشاءاللہ ہاتھ پایا تھے، انشاءاللہ پیسے کوئی نہیں، انشاءاللہ شرمندہ ہو کے انشاءاللہ واپس آ گیا. ہمیں بڑی انشاءاللہ یاد آئی. پہلے ایک دفعہ کہتے ہوئے تجھے موت پڑتی تھی. تو اس لیے بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس پہ عمل شروع کرے، ورنہ ٹھوکر لگنے سے ہر کوئی مجبوراً آخر میں کہہ ہی دیتا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلے بندہ کہے نا کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوتا ہے. بہرحال قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا رب کو بلاؤ بیان کرے وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو شبہ پڑ گئی ہے ہم پر، سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ ہدایت پانے والے ہوں گے، انشاءاللہ سیدھا راہ پائیں گے. قال، حضرت نے فرمایا انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا ذلول، کوئی کام نہ کرتی ہو، کوئی محنت شہنت نہ کرتی ہو. تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ زمین کو چیرتی ہو نہ کھیتی کو پلاتی ہو، بالکل فارغ رہتی ہو، ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کرتی ہو. مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی دھبا اس میں نہ ہو، بل ایک ہی رنگ ہو سارا، کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ لائے ہیں ٹھیک خبر، حق لائے ہیں. فذبحوها، پس کر دیا اور انہیں ذبح اس کو. لیکن وما كادوا يفعلون، وہ کرنے والے نہ تھے قریب کے کرتے، یعنی ذبح کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، بالآخر مجبوراً ذبح کر ہی دیا. معلوم ہوا اللہ کے احکامات کو عمل کرنے میں بندہ دل تنگ ہو کر عمل کرے تو وہ کوئی بات نہ ہوئی، شوق سے کرے. مثال کے طور پہ ایک آدمی پہ حج فرض ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یار گنجائش نکلے نا، میں کیوں جی مولوی صاحب جی اے مسئلہ بھی ہے جی، مکان بھی بنا رہے ہیں، فلاں کام بھی کرنا ہے، اب بھی فرض ہے. کہتے ہیں اچھا اب بھی فرض ہے. اچھا اگلے دفعہ استاد جی گل سنو، بچی نکی تھی شادی بھی کرنی ہے جی، پھر بھی آج فرض ہے. ہاں پھر بھی ہے. اچھا پھر ایک اور سوال کر لے سی، وہ جی اصل نا کوئی گھر والے صحت بھی خراب ہے، کوئی علاج معالجہ، پھر بھی آج فرض ہے. ہاں بھائی تیرے تو پھر بھی فرض ہے. اچھا جی پھر چلو کرنے ہیں. اللہ فرماتے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جان چھڑاتے آخر بندہ عمل کرے. یا قربانی کے موقع پہ آتے ہیں 600 مسئلے بتاتے ہیں، وہ جی یہ پھر بھی قربانی کرنی چاہیے، آخر میں چلو یار کوئی گنجائش نہیں تو کر ہی لیتے ہیں. یہ طریقہ ہے ان کا. یہ واقعہ اللہ نے اس سے سنایا کہ تمہارے مزاج میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جان چھڑائیں اور چلو آخر میں پھر جب کوئی نہ ہو تو پھر عمل کریں، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم آئے تو شوق سے عمل کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سے جی. ہاں یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شوق نصیب فرمائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے.
قالوا وتتخذنا هزوا، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا بلاؤ ہمارے لیے اپنے رب کو، بیان کرے وہ گائے کیسی ہو، کس عمر کی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، فرمایا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، عوان بین ذالک، جوان ہو اس کے درمیان میں ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو جو تم حکم دیے گئے ہو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا بلاؤ ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کرے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، بے شک وہ گائے زرد ہو، فَاقِعٌ لَوْنُهَا، تیز ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہا انہوں نے بلاؤ ہمارے لیے اپنے رب کو بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرة تشابه علينا، بے شک گائے شبہ پڑ گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو راہ پانے والے ہوں گے۔ قال انه يقول، فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، انها بقرة لا ذلول، کہ بے شک وہ گائے کوئی محنت نہ کرتی ہو، تثیر الارض ولا تسقي الحرث، نہ زمین کو چیرتی ہو نہ کھیتی کو پلاتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو کوئی دھبا اس میں نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو ٹھیک ٹھیک خبر لایا ہے۔ فذبحوها، پس ذبح تو کر دیا اس کو، وما کادوا یفعلون، اور کرنے والے نہ تھے وہ۔ آخر